सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा हो गया है। हुकूमत टीएलपी से तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद कराएगी। टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी खत्म और सड़कें खोल देगी, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत भी नहीं करेगी। टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी, ये मुआहिदा तय पाया है। हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा हो गया है। हुकूमत टीएलपी से तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद करेगी। टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी खत्म करेगी और सड़कें खोल दी जाएंगी, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। ये मुआहिदा तय पाया है हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान। इस मुआहिदे के तहत जो है टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाएगी। टीएलपी धरना फौरी खत्म करेगी और सड़कों को खोल दिया जाएगा, जबकि टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। जी हां, बिल्कुल। बिलाखिर हुकूमत और टीएलपी के माबैन ये मुआहिदा तय पा चुका है। हुकूमत और टीएलपी के हवाले से ये अहम मुआहिदा है जो कि तय पाया है। मुआहिदे के तहत टीएलपी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत होगी। टीएलपी धरना फौरी खत्म करेगी और सड़कें खोल देगी। टीएलपी धरनों और तशद्दुद की सियासत भी नहीं करेगी। इस मुआहिदे के हवाले से आपको बताएं तो ख़ास तौर पे जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, उनकी जानिब से इस मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अहले सुन्नत के उलमा के एक वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये मुज़ाकरात हुए। हुकूमत और टीएलपी के जो नुमाइंदा जमातें थी और अब बिलाखिर ये मुआहिदा तय पा चुका है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, क्या कहेंगे? अब माजी में भी मुआहिदे होते रहे हैं और एक मुआहिदा ये हुआ है जो कि अब से कुछ देर के बाद वज़ीर ख़ारजा और हुकूमती अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सर, क्या समझते हैं, मुआहिदा कितना संजीदा है हुकूमत इस मुआहिदे को लेकर और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि ब्रेकिंग न्यूज रात ही चला दी थी और 24 चैनल टीम जिन्होंने ये खबर ब्रेक की सबसे पहले पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि देखना ही है कि इस मुआहदे तक कैसे पहुंचा गया है। अगर आप पूरी सूरत हाल पिछले 10 दिन की देखें तो जिंदगी जो है काफी मुश्किल हो गई थी शहरों के अंदर, और जीटी रोड के ऊपर जो हालात थे वो भी सबके सामने है। तो ख्याल ये था कि मेरे ख्याल से आई बॉल टू आई बॉल आ गए थे मुजाहिरीन भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी। तो खतरा ये था कि ये किसी बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल में तब्दील। सलीम बुखारी साहब, कदा करामी के लिए माजरत चाहूँगी। टेक्निकल वजूहात की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अब हमारे साथ ही रहेगा हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, 11:15 बजे का टाइम था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ऑन टाइम पहुंचे हैं। इस वक्त जो मुखर की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमारे मोतबर जराए ये बता रहे हैं कि शूरा के अरकान, जो टीएलपी शूरा के जो अरकान हैं, उन्होंने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भी मौजूदगी होनी है और ये फैसला हुआ है कि वो साथ बैठकर ये एक अहम ऐलान करेंगे इस बड़े ब्रेक थ्रू के हवाले से। तो शूरा अरकान जो कि हमारे जराए बता रहे हैं कि रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर इस वक्त हुकूमती वफ्द वहाँ पर मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी जो कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने हमसे बात करते हुए ये हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि मैं असद कैसर के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर ही तमाम अरकान हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद जो है हम लोग वापस आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मजलिस शूरा के जो अरकान हैं उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हमरा यहाँ पर जो है मौजूद होना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमरा, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वक्ती तौर पर जो है मौखर की गई है। लेकिन जैसे ही शूरा के अरकान यहाँ पर आएंगे तो हुकूमती जो वज़रा हैं उनके हमरा जो है यहाँ। ठीक है, वैसे आप साथ रहेगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सर क्या समझते हैं इस मुआहिदे के बाद अब टीएलपी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये मुआहिदा जो है बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे गए हैं। इससे पहले आपको पता है आई बॉल टू आई बॉल खड़े थे वजीराबाद में
لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اور مظاہرین جو ہیں ایک ٹینشن کی صورتحال تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ کہیں ایک غلط فیصلہ ہوا تو اس کے نتیجے میں بہت سی جانوں کا ضیاع ہوگا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کل رات جیسا کہ ہم نے چینل 24 نے رپورٹ کیا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو ہیڈس آف ٹو آر رپورٹر جنہوں نے کل رات کو ہی یہ بات جو ہے وہ رپورٹ کر دی تھی. جو صورتحال اس وقت ہے اس کے نتیجے میں میرے خیال سے سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچا جائے تاکہ مزید خرابی پیدا نہ ہو. امید کرتے ہیں ہم کہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی مجلس شورا کے جو ارکان ہیں وہ بر وقت وہاں پہنچیں گے یا جلدی سے جلدی وہاں پہنچیں گے تاکہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس جو ہے اس کے ذریعے عوام الناس کو پتہ چلے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. صورتحال جو کہ تو نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اس میں خرابی ہی خرابی ہے. تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ دونوں ہی طرفین جو ہیں چاہے وہ حکومت اور حکومتی ایجنسیز ہیں یا مظاہرین ہیں اور ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے، ان کو یقینی طور پر بیٹر سینس مسٹ پرویل. انہیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر یہ معاہدہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہت خرابی ہوگی. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، پوری قوم جو ہے وہ مزمحل ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی نہ کوئی بیٹر انڈرسٹینڈنگ فار ورکیبل ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ پریس کانفرنس ہم سنیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے. اویس بتائیے گا تقریباً کیا وقت دیا گیا ہے؟ تاخیر کا شکار ہوئی ہے پریس کانفرنس، کب تک شروع ہوگی؟ اس حوالے سے کوئی فکس ٹائم بتایا گیا ہو؟ دیکھیں جو اب جو 11:15 بجے جو شیڈیول تھی پریس کانفرنس اس کو کچھ ٹائم کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں ٹی ایل پی کے، ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جو شورا کے جو ارکان جو کہ صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے وہ تاحال اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. اس کی بڑی وجہ ٹریفک جیم ہے، راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کے باعث جو ہے وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے حکومتی جو وزراء ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ٹی ایل پی کے کہ شورا کے جو 3 ارکان جو اسلام آباد کے لیے جو صبح جو روانہ ہوئے تھے ان کو پہنچنے میں ابھی 1-2 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ لگیں گے، جس کے بعد ہی جو حکومتی جو ٹیم جو ان کی منتظر ہے وہ ان کے ہمراہ جو ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے گی اور جو معاہدہ جو طے پایا ہے اس کے حوالے سے اعلان ہوگا. تو جو ہمارے جو ذرائع ہیں تحریک لبیک کے، ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جو لبیک کے جو شورا کے جو 3 ارکان جو اسلام آباد آ رہے ہیں ان کو جو ہے رکاوٹوں کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی تو کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ مؤخر کرنا پڑ رہی ہے. ویسے ساتھ ہی رہے گا سلیم بخاری صاحب. سر آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے پہلے بھی ٹی ایل پی کی جانب سے جب احتجاج اور دھرنے دیے گئے تو کچھ شہادتیں ہوئی، پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، اور اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا تصادم کے نتیجے میں بیشتر جانیں جو ہیں ہماری ضیاع ہوا جانوں کا. سر ان تمام تر واقعات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اب ٹی ایل پی کی قیادت پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرے گی؟ دیکھیے میرے خیال سے 6 سے زیادہ وہ اس قسم کے دھرنے اور اس قسم کے مظاہرے کر چکے ہیں اور اس کا نتیجہ سوائے جانوں کے ضیاع کے کچھ نہیں نکلا ہے. میرے خیال سے اب وہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو یقینی طور پر وزڈم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اپنے جو مظاہرین کے جو ارکان ہیں ان کی جانوں کا ضیاع ہو یا لا انفورسر جو ہیں وہ شہادت پائیں. نقصان ایک سا ہے، قومی نقصان ہے، کیونکہ جانیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل رات جو انڈرسٹینڈنگ پہنچی تھی جس پر یہ پہنچے تھے دونوں طرفین، اس میں کتنی سخت ہے کہ وہ جو پریشر ٹی ایل پی کی لیڈرشپ پر ہے اس کو بھی ریزسٹ کر سکے، اور جو کمپلشن پاکستان حکومت اور لا انفورسز کی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے. اس میں دونوں ہی طرفین سے ہمیں توقع ہے کہ اس صورتحال کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سین فیصلے کریں گے، سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کریں گے تاکہ اس ٹینشن کو فوری طور پر ختم کیا جائے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور قوم بھی پوری مزمحل ہے، پریشان ہے. اس سے نجات دلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک پہنچا گیا ہے اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کیا جائے.
بالکل، مذاکرات ہی ایک واحد حل ہے پرامن حل کے لیے۔ اویس، دھرنے کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ ٹی ایل پی دھرنا فوری ختم کرے گی، سڑکوں کو کھول دیا جائے گا۔ آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ روپے کے لوڈ میں ابھی اسٹاف اویس کیانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت اور مذہبی جماعت میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومت ٹی ایل پی سے تمام معاہدوں پر عمل درآمد کرے گی۔ ٹی ایل پی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی، یہ معاہدے میں طے پایا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس تمام تر معاملات میں 2-4 دن جب یہ دھرنا چلا، حکومت کے کنڈکٹ کے حوالے سے بتائیے گا، حکومتی وزراء کا کنڈکٹ کیسا رہا، اور یہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، معاہدہ کامیاب ہوا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ میرے خیال سے جو یہ معاملہ اتنا لٹکا ہے، آپ دیکھیے یہ 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، اس کے بعد سے یہ لوگ احتجاج میں، یعنی کہ کم از کم 10 دن ہو چکے ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے۔ اس میں سب سے زیادہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے وہ فیڈرل منسٹرز کا ہے، جن کے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیان نہیں ملتے تھے، بلکہ ہر ایک آدمی اس کوشش میں تھا کہ شاید وہ یہ مارکا سر کر کے سرخرو ہوگا عمران خان صاحب کے سامنے وزیر اعظم کے، لیکن انہوں نے اپنی اس کوشش میں جتنا گند کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کوئی راز پر پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کے دعوے اپنی جگہ جو بہت غلط ثابت ہوئے، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا دھمکی امیز لہجہ اپنی جگہ سے نقصان ہوا، اس کے بعد فیصل بارڈا صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کہ پرائم منسٹر کو تو کسی معاہدے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے اوپر اب تمام وزراء جو ہے وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی معاہدہ پرائم منسٹر کے بغیر نہیں ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ اس کو ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے صورتحال کو خراب کیا ہے بہتری کی بجائے۔ کس کے مداخلت سے یہ صورتحال طے ہوئی ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہتے ہوئے کہ اگر ملک کی سیکورٹی ایجنسیز اور خاص طور سے فوج اس میں شامل نہ ہوتی تو شاید یہ اتنی جلدی معاہدہ طے نہیں پا سکتا تھا، اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی گارنٹی بھی وہی فورسز ہیں۔ میرے خیال سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا کہ سیاسی حکومت جہاں ناکام ہوئی وہاں ایک انتہائی نزعی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کو بالضرور ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ساتھ رہے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ یہ کب تک ہوگی سر؟ پھر واپس کب تک ہوگی پریس کانفرنس؟ شاہ صاحب آج ہی کریں گے سر۔ وہ سارے یہ کب تک ہوگی سر؟ پھر واپس کب تک ہوگی پریس کانفرنس؟ شاہ صاحب آج ہی کریں گے سر۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا شاہ محمود صاحب کا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا، اور اب کی صورتحال کیا ہے تازہ ترین؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی کو ہم نے ہی ادھر پی آئی ڈی میں ریسیو بھی کیا تھا، اور جیسے وہ گاڑی سے نکلے تھے تو ہم نے ان کا حال احوال پوچھا تھا، اور ان کی باڈی لینگویج سے اسی طرح یہی لگ رہا تھا کہ مطلب کہ رات بھر وہ سوئے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ امید ہے کہ اچھی چیز ہو گئی ہے۔ ان کا یہ ہمیں کہنا تھا جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں پی آئی ڈی میں، اور جب وہ نکلتے ہیں پی آئی ڈی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان سے ایک تو میری آف دی ریکارڈ ہی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسد کیسد کے گھر پہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں سارے میرا، تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ تو پھر آن دی ریکارڈ جب ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کی، جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کا ٹائم نہیں بتایا، لیکن وہ چلے گئے اسد کیسد جو اسپیکر قومی اسمبلی کے گھر پر چلے گئے۔ تو بیسیکلی شاہ محمود قریشی جو کہ ٹائم پر پہنچ گئے تھے، وہ اب انتظار کر رہے ہیں، اور تمام جو حکومتی جو ٹیم ہے وہ ویٹ کر رہی ہے شورا کا، اور جو ہمارے تحریک لبیک کے جو سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ذرائع نے بتائی ہے کہ جو شورا کے جو 3 ارکان ہیں وہ صبح جو ہے صبح روانہ ہوئے ہیں اسلام آباد کے لیے، لیکن تاحال وہ اسلام آباد پہنچ نہیں سکے۔ اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک کے بتا رہے ہیں، رکاوٹیں بتا رہے ہیں، راستے کی رکاوٹیں، اور اب وہ جیسے ہی پہنچتے ہیں اسلام آباد تو حکومتی ٹیم جو کہ ان کا منتظر ہے شورا ممبران کی ارکان کی، تو ان کے 3 ارکان کے ہمراہ جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر پریس کانفرنس ہوگی۔ جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر
جو حکومتی PID میں جو سٹاف ہے، قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کے جو سٹاف آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور تمام تر تیاریوں کا جو ہے وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کا وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ صحافی جو کہ انتظار کر رہے تھے وہ بھی ان کو بھی اب تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ملا ہے، کیونکہ اب پریس کانفرنس کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوئی ہے، مؤخر ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر پریس کانفرنس ہونی ہے، لیکن اس کو شاید 1 سے 2 گھنٹے مزید لگیں، کیونکہ شورا ارکان کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ راستے میں ہے اور وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے۔ سلیم بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعت اور حکومت کے ماضی میں جو تعلقات رہے ہیں کس مطالبات کے حق کے لیے، وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ کل کا جو معاہدہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں حکومت اور جو مذہبی جماعت ہے یہ مستقبل میں دیگر معاملات میں ایک پیج پر آ سکیں گے، پرامن حل نکل سکے گا؟ ایک بڑا بریک تھرو کہا جا رہا ہے اس معاہدے کو۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اس لیے کہ جس طرح ہم نے کل رات رپورٹ کیا تھا، جس طرح کی صورتحال تھی، جیسا میں نے کہا کہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑے تھے وزیر آباد میں مظاہرین بھی اور لا انفورسر بھی، تو کوئی بھی انفارچونیٹ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن جس وژن کے ساتھ، جس قومی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے لیسن اسپرٹ میں اس پر عمل ہوگا۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یا تو کوئی لاسٹ منٹ ایسی ہچ آئی ہے جس وجہ سے وہ پریس کانفرنس جو ہونے والی تھی اس کو ملتوی کیا گیا ہے، یا غالباً دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شورا کے ارکان جب اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ میرے خیال سے پریس کانفرنس میں سیدھا آنے سے پہلے اپنے قائد کے پاس جائیں گے، صدر صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، وہاں سے ان کو جو لائن ملے گی وہ اسی لائن کی بنیاد کے اوپر اس پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس لیے اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے۔ جہاں تک راستے میں رکاوٹوں کا تعلق ہے، دیکھیے جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے حکومت کے ساتھ تو پھر راستے بنا دیے جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے مشاورت کے لیے اپنے لیڈر سے ملیں گے، وہاں سے ہدایات لیں گے اور تب پریس کانفرنس میں وہ آئیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں پھر اس بات کو ایمفسائز کروں گا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں، قومی مفاد کو مد نظر رکھیں، کسی کی سازش کا، کسی کی گھناؤنی عزم کا حصہ بننے کی بجائے قومی لیول کے اوپر قومی طریقے سے سوچیں تو اس بات کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے اویس کیانی اور ان کی ٹیم نے کل رات بھی بہت اعلیٰ کام کیا تھا، اس وقت بھی وہ منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو چینل 24 نے کل رات بھی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور عوام کو یہ پیغام سب سے پہلے دیا تھا کہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے اور اب مزید انفارچونیٹ صورتحال جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی، مزید خراب نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس جو ہے جب بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا تفصیلات ہیں، لیکن میں اتنا پر امید ضرور ہوں کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے میرے خیال سے، کیونکہ اس میں گارنٹرز جو ہیں وہ بہت ہی یعنی ذمہ دار شعبہ ہے ہمارے ملک کا، اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا جو ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ یقینی طور پہ ہو جائے گا اور اس انڈرسٹینڈنگ سے جو جس پر پہنچا گیا ہے پیچھے ہٹنے کی نوبت نہیں آئے گی اور ہر چیز جو ہے وہ سیٹسفیکٹری طریقے سے حل ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جو نئی حکومتی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے یہ کتنے سنجیدہ نام ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، علی محمد خان ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، کتنی بیلنس ٹیم ہے یہ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے جو بریک تھرو ہوا ہے وہ تو میرا خیال ہے علماء کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی جو ملاقاتیں ہوئی، جو وہ ساتھ سے ملے، بریک تھرو تو اس میں ہوا ہے۔ یہ لوگ تو بعد میں شامل کیے گئے ہیں، کیونکہ انیشلی اگر آپ کو یاد ہو تو جس طریقے سے علامہ طاہر اشرف صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو یہ کہا گیا پرائم منسٹر سے کہ ان کی موجودگی میں مذاکرات نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے بریک تھرو تو انہی علماء کے ڈیلیگیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اب ظاہر ہے اس میں چونکہ حکومتی سطح کے اوپر کسی کو نمائندگی کرنی ہے تو یہ 3 نام آ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں، تو جو بھی ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی عوام الناس کو کیا بتاتے ہیں کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں کن کن نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا، اور اویس کیانی آپ کا بھی شکریہ۔ کانفرنس چند گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ TLP شورا کے کچھ ارکان دھرنے سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔
TLP अरकान जो ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हुकूमती अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद घंटे ताखीर का शिकार है। TLP शूरा के कुछ अरकान धरने से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। TLP अरकान जो ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हुकूमती अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। TLP शूरा के अरकान ट्रैफिक जैम की वजह से ताखीर का शिकार हुए हैं और जैसे ही ये अरकान पहुंचेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मुआहदे की बाज़ाब्ता कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अवैस कियानी, मालूम हो सका है कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है या TLP अरकान कब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे? देखें, जो तहरीक लब्बैक के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो 3 अरकान जो हैं उनके वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और सुबह रवाना हुए थे, लेकिन वो ताहाल इस्लामाबाद काफिलों के बाइस नहीं पहुंच सके। उनका इंतजार किया जा रहा है और जिस तरह की हमने पहले भी बताया था कि इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की रिहाइशगाह पर जो है मशावरती इजलास भी जो है वो बैठे हुए हैं, जिसमें असद कैसर हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं अली मोहम्मद खान, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत और मुजाहिदीन के दरमियान जो इत्तफाक राय पाने के नुकात हैं उस पर जो है वो गौर जारी है। मशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी स्पीकर ऑफिस में। जो मशावरती इजलास है, जो इनकी जो सिटिंग है, उसमें मजलिस शूरा के जो अरकान हैं उनका इंतजार किया जा रहा है और उनके मशावरत के बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा होनी है और इसमें तकरीबन जो है 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इस वक्त मजलिस शूरा के जो अरकान हैं, 3 अरकान, उनका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, इंतजार किया जा रहा है। तो वैसे क्या नहीं, धरने की क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। यकीनी तौर पर जो रुकावटें तो लगाई गई हैं इस्लामाबाद आने तक, जितने भी जो GT रोड पे जो रुकावटें हैं वो तो जाहिर सी बातें हैं और ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी सख्त मुतासिर है। अगर बात की जाए पंजाब से लेके जो GT रोड जितने भी जो शहर आते हैं और खुसूसन जो फैज़ाबाद है यहाँ पर रुकावटें हैं। इसके अलावा जो दीगर जो रास्ते हैं, मुतबादिल रास्ते हैं, वो वहाँ पर भी रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाकी मुश्किलात का शिकार है। तो धरने के हवाले से जिस तरह के एक मौजा तय पाया है, इत्तफाक हुआ है कि धरना जो है वो ख़त्म होगा और रास्ते खोले जाएंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी बाकायदा तौर पर। और इसके साथ जो हुकूमत की तरफ से जो TLP को सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखने की जो है वो इजाज़त होगी और जो पुराने जो मौजे थे जो TLP के साथ हुए थे वो बरकरार रहेंगे और जो TLP मजीद जो है जलाओ घेराव की जो सियासत है वो उससे परहेज करेगी। तो ये तमाम तर मामलात पर इत्तफाक हो चुका था रात को और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और जो मुफ्ती मुनीब हैं उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी तो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन चूँकि यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था कि शूरा के जो अरकान हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हैं वो मौजूद हों, उनको वो बैठे हों ताकि एक वाज़ेह पैगाम भी जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी में बता के गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लेकिन कुछ देर बाद होनी है। तो अब हर कोई जो है इसका इंतजार कर रहा है। जो 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो थोड़े देर के लिए डिले हुई है और तमाम जो हुकूमती जो वज़रा हैं जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो असद कैसर के हमरा स्पीकर हाउस मिनिस्टर इनक्लेव में ही मौजूद हैं और शूरा अरकान का वेट कर रहे हैं। और TLP ज़राए हमें बता रहे हैं कि इनके जो 3 जो अरकान हैं शूरा के वो निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए और बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचेंगे इस्लामाबाद और हुकूमती वज़रा के हमरा वो शूरा के अरकान जो है वो बैठ कर जो है ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ताहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद घंटे ताखीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। कि सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। CAA क्लब कराची में शादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्लब में शादी तकरीबात पर पाबंदी के अहकामात दिए थे। पाबंदी के अहकामात के बावजूद खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सिविल एविएशन क्लब कराची में शादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लब में शादी तकरीबात पर पाबंदी का हुक्म दिया था, मगर पाबंदी के बावजूद
शादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। जी हां, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है और CAA इंतजामिया की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया है। CAA क्लब कराची में शादी तकरीबात का सिलसिला जारी है और अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि CAA के मुतल्लिका शोबे के हुकाम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ DG CAA को शादियों और शादी हॉल बंद करने के अहकामात जारी किए थे। जबकि तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी सैफुल्लाह खान कहते हैं कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं, अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सिविल एविएशन क्लब और शादी हॉल्स में तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। आपको बताएं कि तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह खान कहते हैं, अदालती फैसले का एहतराम करते हैं, अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सिविल एविएशन क्लब और शादी हॉल्स में तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शादी तकरीबात पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था, मगर इसके बावजूद तकरीबात का सिलसिला जारी है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।